السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان زین الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علاج۔ آج میں آپ کے لیے لایا ہوں ایک بہترین قسم کا وظیفہ اور اس وظیفے سے آپ کے سارے مسائل حل ہوں۔ یعنی اگر آپ کسی قسم کے مقدمے میں پھنسے ہوئے ہوں اور اس کا کوئی واضح حل نہیں نکل پاتا ہو اور روز عدالتوں کے چکر لگ رہے ہوں، یا اس طریقے سے کسی نے آپ کا قرض لیا ہو اور وہ آپ کا قرض واپس نہیں کرتا، یا آپ کا مکان بکتا نہیں ہے اور وہ فروخت نہیں ہوتا، آپ بہت اس کے لیے پریشان ہیں، اس طرح کے اور بھی بہت سارے مسائل جس کا آپ کو کوئی حل نہ مل پاتا ہو، اس کے لیے آپ اس وظیفے کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ وہ وظیفہ آپ کے ان سارے مسائل کے لیے انتہائی مجرب ہوگا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں وظیفہ اور اس کے پڑھنے کا طریقہ، غور سے سماعت کیجئے گا۔ سب سے پہلے آپ کے لیے جو شرائط ہیں اس وظیفے کو پڑھنے کے، وہ یہ ہیں کہ آپ باوضو ہوں۔ دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ وہ وظیفہ پڑھا جائے گا کھلے آسمان کے نیچے، یعنی آپ نے ایک ایسی جگہ پڑھنا ہے جہاں پر آسمان نظر آ رہا ہو، یعنی آپ بالکل آسمان کے نیچے کھڑے ہوں، آپ کے اوپر کوئی چھت نہ ہو یا آپ کے اوپر کوئی شیڈ وغیرہ نہ ہو۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ آپ نے اس وظیفے کو پڑھتے ہوئے اپنے سر پر کوئی ٹوپی وغیرہ نہیں رکھنی، یعنی آپ کا سر بالکل وہ سر میں ٹوپی نہیں ہوگی، آپ کے ننگے سر آپ نے کھڑے ہونا ہے، اور بال جو ہے وہ آپ نے نارمل کو بنانے نہیں ہیں، جیسے آپ کے نارمل بال ہوں آپ نے ویسے ہی رہنا ہے۔ اس کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں اور آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے 7 مرتبہ، یعنی اس وظیفے کے شروع میں اور آخری میں دونوں میں آپ نے 7 مرتبہ درود شریف جو آپ پڑھنا چاہیں۔ جو آسان درود شریف ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ ہے صلی اللہ تعالی علی محمد، آپ اس درود شریف کو پڑھ سکتے ہیں۔ درمیان میں آپ نے جس وظیفے کو پڑھنا ہے آپ اسے کئی مرتبہ سماعت کر لیجئے گا کہ تلفظات کی ادائیگی انتہائی درست ہونی چاہیے اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے۔ تو جناب جو وظیفہ آپ نے درمیان میں پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے یا مسبب الاسباب۔ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ آپ نے اس کو یا مسبب الاسباب نہیں پڑھنا تو فائدے کے بجائے نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے یا مسبب الاسباب۔ آپ نے اس کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اول میں 7 مرتبہ درود شریف اور آخر میں 7 مرتبہ درود شریف، اور آپ نے یہ وظیفہ کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، یعنی آپ نے بیٹھنا نہیں ہے، اور یہ پڑھنا ہے رات کے وقت میں۔ اس کا خاص ٹائم ہے عشاء کی نماز کے بعد، آپ رات میں پڑھ سکتے ہیں فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے۔ آپ نے کھلے آسمان کے نیچے کھلے سر، یعنی ننگے سر پہ ٹوپی نہ ہو، اور اگر خواتین پڑھ رہی ہوں تو دوپٹہ نہ ہو، آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور 313 مرتبہ اس وظیفے کو، اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی جگہ سے ہلنا نہیں ہے، اور وہیں پر کھڑے ہو کے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر آپ نے اپنے مسئلے کے لیے دعا کرنی ہے جس مسئلے میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، اور آپ نے یہ وظیفہ رکھنا ہے 21 دن تک۔ اس دوران کسی قسم کا ناغہ نہیں ہونا چاہیے آپ کے وظیفے میں، پورے 21 دن تک آپ پڑھیں گے۔ اور ایک چیز خاص طور پر کہ پڑھتے وقت ایسا نہ ہو کہ کوئی آئے آپ اس سے بات کریں، یعنی آپ نے کسی سے بات بھی نہیں کرنی۔ آپ یہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ بہت ہی زیادہ مجرب عمل ہے، اور ایسا عمل ہے کہ جس کو دیا گیا ہے اس نے بہت دعا دی ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ روزی کے حوالے سے پڑھیں گے تو بھی فائدہ ہوگا، اگر آپ کا کوئی ایسا کام پھنسا ہوا ہے جو حل نہیں ہوتا اس کے لیے پڑھیں گے، آپ جس چیز کے لیے آپ نیت کر کے پڑھیں گے، اور 21 دن تک متواتر، یعنی آپ نے روزانہ پڑھنا ہے بغیر ناغے کے، آپ پڑھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اسی طرح کی اور بھی چیزیں، اس طرح کے اور بھی وظائف اور تعویذات لیے ہم آپ کے پاس آتے رہیں گے۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔